شیعہ حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمان لوگ بھی کچھ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تراویح کی نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید ایجاد کی اور انہوں نے ہی مسلمانوں سے کہا کہ یہ پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تھا۔ حالانکہ یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس حدیث پر صحیح طریقے سے غور نہیں کیا گیا، جو کہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر پر موجود ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مسجد نبوی کے اندر آئے، عشاء کے بعد دیکھا کہ لوگ کسی جگہ پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، کسی جگہ پر 2-3 شخص ہیں، ایک امام بنا ہے اور اس کے پیچھے ہیں کچھ لوگ، کسی جگہ پر کچھ زیادہ ہیں، یعنی کوئی انفرادی پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت کرا رہے ہیں اور مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے کر دوں۔ تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور لوگوں کو کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح پھر جب ایک رات اور آئے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، یہ نیا طریقہ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اس جگہ لغوی طور پر بدعت کا لفظ استعمال کیا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بدعت بھی اچھی چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات انہوں نے جاری کروائی کیا وہ انہوں نے نئی جاری کروائی تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ انہوں نے قیام اللیل جو لوگوں کو کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیا قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے۔ کیا جماعت اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے۔ تو پھر انہوں نے نئی بات کون سی جاری کی؟ جب نئی بات جاری نہیں کی تو جو بدعت کا لفظ ہم عام بدعت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ادھر اس طرح نہیں آیا۔ وہ لغوی طور پر یہ سمجھنا تو یہ چاہیے تھا کہ بدعت کا لفظ انہوں نے جس طرح استعمال کیا ہے اس طرح بھی لغوی طور پر استعمال ہو سکتا ہے، اور اہل عرب اس طرح استعمال کرتے تھے، لیکن جو بدعت کی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں ہر نئی چیز وہ ادھر فٹ نہیں آتی۔ تو اصل بات کی طرف چلتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس حدیث میں واضح ہے کہ لوگ پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے بھی اور جماعت کے ساتھ بھی۔ اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے، اور پھر اور حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرنے کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 990 نمبر پر، جس میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا قیام اللیل کیا ہے، کیسے ادا کریں ہم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کر کے نماز پڑھتے رہو، رکعتیں 2 کر کے پڑھتے رہو، اور جب تمہیں ڈر لگے کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 کر کے وتر نماز اپنی مکمل کر لو۔ تو یہ حدیث قیام اللیل کو بتاتی ہے۔ اور دوسری بھی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 2012 نمبر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات آئے عشاء کے بعد اور قیام اللیل کروایا، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات زیادہ لوگوں کو پتہ چلا، ایک رات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور زیادہ تعداد میں لوگوں نے نماز پڑھی۔ پھر ایک دفعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رات آئے تو لوگوں نے اور زیادہ تعداد میں نماز پڑھی کہ مسجد بھر گئی۔ تو پھر ایک دفعہ اور رات اسی عشرے میں لوگ انتظار کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے، اور اس کے بعد صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا کہ مجھے تمہارا آنے کا پتہ تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ تو قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2012 نمبر پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی جماعت ثابت ہے اور اس کے پڑھنے کا بھی ذکر ثابت ہے۔ تو یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کی جماعت ختم کر دی تھی کہ کہیں یہ مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ یہ بات ختم ہو گئی، فرض ہونے کا خوف جاتا رہا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی جماعت شروع کروا دی۔